پناہ کرم اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم خطا کار گناہ گار نکمے نہ کر روسیہ بندوں کو اس عرص مبارک کی محفل پاک میں حاضری کا شرف عطا فرمایا. ہم اس کا شکر حق ادا نہیں کر سکتے. اے عزیز دنیا سرائے فانی ہے, ایک نہ ایک دن اس دنیا فانی سے ہم سبھی کو کوچ کرنا ہے. کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا اور اس کا قرب حاصل کر لیا. ہم انہی اپنے پیشواؤں کے دامن سے وابستہ آج انہی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. اور ابا جی کا یہ ارشاد ہے کہ صاحب مسرت خود مسرت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. جن کا عرس منایا جاتا ہے صاحب عرس صاحب مسرت خود مسرت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں. اور جو محبت سے اس طرف راغب ہوتے ہیں ان پر محبت کی نظر ڈال دیتے ہیں, اور جس پر محبت کی نظر ڈال دیتے ہیں تو اس کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں. الحمدللہ و شکر اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے. بیان کے بعد اب کسی اور بیان کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن چونکہ عرس مبارک کی محفل ہے اور عرس بھی میرے مرشد کا ہے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے اچھے اچھے القابوں سے عطا فرمائے, اچھے اچھے القاب عطا فرمائے, نوازشیں فرمائی. جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں نے محبوب العارفین کا خطاب عطا فرمایا. آپ کو یہ ہم لوگ نہیں کہتے, ارے یہ تو اوپر سے عطا ہوئی ہے. اوتاد زمانہ کہا جاتا ہے. ایک محفل ہوئی, حضرت جد المرشد صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تشریف لائے اور ایک دعوت تھی, اس میں تمام خلفاء موجود تھے. اس محفل میں حضرت محبوب رحمانی جد المرشد اعلیٰ حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قاری ممتاز احمد رحمانی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ ارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اوتاد زمانہ ہے. یہ آپ کو ایسے ہی عطا نہیں ہو گئے. ہمارے جد المرشد اعلیٰ حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک طریقہ تھا, جب بھی کسی مزار پر حاضری دیتے اپنے غلاموں کے ساتھ, اپنے خلفاء کے ساتھ, اپنے مریدین کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے اور مراقبہ کرتے. مراقبے میں صاحب مزار سے گفتگو فرمایا کرتے. مراقبہ ختم کرتے, پھر نشست پر واپس آتے. رات کو محفل سجتی, اس محفل میں تمام راز آشکارا کر دیا کرتے. اسی طرح ایک محفل جب لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے مزار پر سجی, آپ اسی طرح حاضر ہوئے. حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے مزار مبارک کے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو کر مراقب ہوئے. مراقبے میں جو کچھ باتیں ہوئی اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوئے. ایک محفل سجائی, محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک بڑا واقعہ ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ حضرت جی جس وقت بھی کسی بھی اولیاء اللہ کے مزار پر حاضری دیا کرتے ہیں, تمام خلفاء اور مریدین کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے اور وہاں پر حاضری دیا کرتے تھے, اور وہاں پر سب کے سلام بھی پیش کیا کرتے ہیں. اور جو طریقہ کار ان کا ہوگا وہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے, اعلیٰ حضرت کا معاملے تھے. تو آپ جب سیون شریف تشریف لے جانے لگے تو وہاں سے سب کے سب یہاں پر تشریف لائے قابلے کی صورت میں. اور حضرت قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ کے پاس آپ جب تشریف لائے تو گردے میں شدید ترین درد ہو رہا تھا. ابا جی کے گردے میں شدید ترین درد ہو رہا تھا, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو حضرت جی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی قاری صاحب آپ نہ جائیں, ہم آپ کا سلام خود پیش کر دیں گے. یہ ارشاد فرمایا اور ابا جی کو یہیں چھوڑ دیا اور پورے قافلے کے ساتھ حضرت جی وہاں تشریف لے گئے سیون شریف. جب سیون شریف میں پہنچے اور حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضر ہوئے, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ جب بھی آپ جس مزار پہ بھی حاضر ہوتے پہلے مراقبہ کرتے اور صاحب مزار سے گفتگو کیا کرتے. گفتگو کے بعد مراقبے کو ختم کرتے اور ایک نشست پر آ کر بیٹھ جاتے اور وہاں پر پوری محفل سجتی. اس محفل میں آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے صاحب مزار سے کیا گفتگو کی.
وہاں پر حاضری دی. حاضری دینے کے بعد محفل خانے میں آئے, محفل سجائی, بیٹھے. آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا اس عمر میں اس سفید ریش کے ساتھ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا؟ خلفاء تو کام گئے. حضور ہمارے دل میں ایسی کوئی وسوسہ ہے, کوئی ایسی خیال بات نہیں ہے, ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے. فرمانے لگے کہ بھئی قاری صاحب کو بھی چھوڑ کر آئے ہیں نا. کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ اور گردے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی. فرمانے لگے کہ ابھی جب میں نے حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور مراقبہ کیا اور ان سے گفتگو کی, اس گفتگو کے دوران میں نے جب قاری ممتاز احمد رحمانی کا سلام پہنچایا کہ حضور وہ آ نہیں سکتے, گردے میں شدید درد ہو رہا ہے, گردے کے درد میں مبتلا ہیں, اس لیے وہ آ نہیں سکے, ان کا سلام قبول کر لیں. تو حضور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا, کون؟ وہ میرا شہباز, وہ تو آ رہا ہے, وہ تو آ رہا ہے. اور ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرسیڈیز گاڑی رکی اور اس میں سے ابا جی نیچے تشریف لے آئے اور محفل خانے میں پہنچ گئے. اور محفل خانے میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس کے نعرے گونجنے لگے. ابا جی وہاں پر تشریف لے گئے, ابا جی وہاں پر پہنچے. حضرت جی نے ان سے دریافت فرمایا, بھائی کیسے آئے؟ ابا جی نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ نے جب یہ تسلی دے دی کہ آپ سلام پیش کر دیں گے تو میں آرام کر رہا تھا کہ اتنے میں آپا زینت آپا کوثر دہلوی, زینت آپا کوثر دہلوی جو شمع رسالہ نکلتا ہے, فلمی رسالہ, بہت بڑا رسالہ ہے, دہلی سے نکلتا ہے, اس کی وہ ایڈیٹر ہے, وہ جناب یہاں پر آئیں. اور آنے کے بعد قاری صاحب کے پاس آنے کے بعد ابا جی کے پاس انہوں نے پوچھا کہ قاری صاحب آپ نہیں گئے؟ کیونکہ وہ ابا جی کی پیر بہن تھی, اس لیے وہ قاری صاحب کہتے تھے, قاری صاحب آپ نہیں گئے؟ تو ابا جی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرے چونکہ گھٹنے میں درد ہو رہا ہے اور میں بیٹھ نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس مرسیڈیز گاڑی ہے, آپ اس کے پیچھے پچھلی سیٹ پر لیٹ جائیے اور اس طرح چلتے ہیں. تو ابا جی نے اس کے اظہار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں اگر اس طرح آرام سے جا سکتا ہوں تو چلتا ہوں. ادھر وہ یہاں سے چلے, حضرت جی وہاں مراقبہ کر رہے ہیں, حضرت جی نے سلام پیش کیا. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, کون؟ میرا شہباز, وہ تو آ رہا ہے. آپ کو شہباز, کیا شہباز کا خطاب وہاں سے عطا ہوا؟ یہ جو خطابات ہیں نا جو ہم لیتے ہیں, اس میں ہدیہ اصال میں جو لیتے ہیں, نام لیتے ہیں, یہ خطابات کسی انسانوں کے دیے ہوئے نہیں ہے بھائی, یہ تو اولیاء اللہ کے, یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوئے. الحمدللہ و شکر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے کامل ولی سے ہمیں وابستہ فرما دیا کہ ہم اس کا شکر حق ادا کر ہی نہیں سکتے, بلکہ ہم جدھر دیکھتے ہیں ادھر عامل اور کامل ہی نظر آتے ہیں. ہم حضرت جی کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں, جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا. حضور سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم جھک جاتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو تو فقیر بھی اس کو نواز دیتا ہے اور اللہ بھی اس کو نواز دیتا ہے. لیکن اگر کوئی غرور اور گھمنڈ عبادت کا, ریاضت کا, مجاہدے کا لے کر آئے تو سینے پر ایک ایک گز کے لمبے بال لے کر آئے, پھر فقیر کے سامنے آ کر بیٹھے. ایسے ایسے کامل ولی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. حضور سائیں شاہ قلندر رحمۃ اللہ, مختصر اور جلدی واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا, کہ جس وقت آپ طائف تشریف لے گئے تو وہاں پر جو باغات جہاں پر جا کے آپ ٹھہرے تھے وہاں پر وہ اس کے پتے پیلے ہو رہے تھے, اور چونکہ آپ کو باغات سے زیادہ محبت تھی تو وہاں پر تشریف لے گئے اور اس باغبان کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی تم اس کو پانی نہیں دیتے. غصے میں فرمایا کہ تم پانی نہیں دیتے, باغ ہم نے لگایا, یہ پودے درخت بڑھ گئے, ان کو تم پانی نہیں دیتے, ان کے پتے پیلے ہو رہے ہیں. تو وہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے پاس 2 ٹیوب ویل ہیں, ایک ٹیوب ویل میں 12 گھنٹے چلاتا ہوں, اس سے پانی جتنا نکلتا ہے سیراب کرتا ہوں, اس کے بعد اس کو بند کر دیتا ہوں, وہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب تک میں دوسرا ٹیوب ویل چلاتا ہوں. اس طرح میں 24 گھنٹے پانی چلاتا ہوں, لیکن پھر بھی اس کو سیراب نہیں کر پا رہا. آپ نے فرمایا اچھا کیوں؟ وہ کہنے لگے جی بارش یہاں پر 12 سال ہو گئے, 9 برس ہو گئے یہاں پر بارش نہیں ہوئی.
9 برس ہو گئے یہاں پر بارش نہیں ہوئی. بس اتنا سننا تھا. حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے اپنی نظریں جھکائیں, قلب کی طرف متوجہ ہوئے, آنکھیں کھولی, آسمان کی طرف دیکھا اور شکوے کرنے کے انداز میں کہا کہ 9 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. یہ الفاظ ادا کرنے تھے کہ دھوپ ختم ہو گئی, بادل آ گئے, بارش شروع ہو گئی. جب تک اس درخت کے نیچے سے نکل کر آپ اس جھوپڑی تک پہنچے جو جگہ تھی بیٹھنے کی, پورے کپڑے تر بتر ہو چکے تھے. اور پھر 1 ہفتے مسلسل وہاں پر بارش رہی, 1 ہفتے تک مسلسل بارش رہی. اور وہ شیخ جو تھا وہ آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ ببرکت شیخ, یہ ان شیخ کی برکت سے بارش ہوئی ہے, ورنہ یہ موسم بارش کا نہیں. جب ابا جی عمرے پر تشریف لے گئے تو آپ لوگ جانتے ہیں نسیم بھائی اور شمیم بھائی جو سونے کا کام کرتے ہیں, جو گنبد خضرا پر کلس لگا ہوا ہے نا سونے کا, تو وہ اس پر پالش کرتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ہاتھ جوڑ کے میں کھڑا ہوا اور میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور پاکستان سے قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں عمرے پر, اور ان کی میزبانی کا شرف مجھے ملنا چاہیے. یہ نسیم بھائی ابھی حیات ہے, ان سے ملاقات آپ لوگوں کی ہوتی رہتی ہے. مدینہ مسجد میں جب آتے ہیں تو وہ برملا یہ اپنے واقعات سناتے ہیں. تو بس اتنا عرض کی حضور کے جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر, اور وہاں سے وہ ہٹ گئے. اب جناب جب ابا جی یہاں سے تشریف لے گئے تو وہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی میزبانی کا شرف مجھے آپ عطا فرمائیں. خیر میزبانی کا شرف عطا فرما دیا انہوں نے کہا کہ حضور اب ہمارے گھر بھی تشریف لے چلیں. ابا جی ان کے ساتھ ان کے گھر تشریف لے گئے, میں اس میں ساتھ میں تھا, اور ہمارے سرفراز بھائی جو ابا جی کے خلیفہ مجاز ہیں وہ بھی ساتھ میں تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر گاڑی میں ان کے گھر چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے, گرمی بہت ہوتی ہے سعودی عرب میں, تو وہ اے سی آن کیا تو ہم لوگ اس میں بیٹھ گئے. گفتگو ہوتی رہی, وہ ابا جی سے سوالات کرتے رہے اور اپنی تشفی کرتے رہے. اور انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ حضور بات یہ کہ یہاں تو 4 سال ہو گئے بارش ہی نہیں ہوئی ہے, مدینہ منورہ میں 4 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. ابا جی نے ارشاد فرمایا اچھا 4 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. میں موجود ہوں, میں ساتھ میں ہوں, سرفراز بھائی موجود ہے ساتھ میں تھے ہمارے. فرمایا 4 سال ہو گئے بارش نہیں ہوئی. شمیم ذرا پردہ ہٹاؤ. انہوں نے پردہ ہٹایا, کھڑکی کھولو. کھڑکی کھولی تو باہر بارش ہو رہی. وہ جو بھی انہوں نے کہا نا کہ سورہ مریم سنائی اور سر عطا فرما دیا, ارے قلندر سر کسی کو عطا فرماتا ہے, کسی کو عطا فرماتا ہے. ہمارے ابا جی کو حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ نے سر عطا فرمایا. باہر دیکھا تو بارش ہو رہی تھی, وہ حیران ہو گئے, کہنے لگے 4 سال فوراً پلٹے, کہا کہ حضور یہ آپ کی برکت سے بارش ہو رہی ہے, ورنہ یہ موسم بارش کا نہیں ہے. وہی الفاظ جو شیخ نے حضور سائیں بابا ولایت شاہ قلندر رحمۃ اللہ کے لیے ادا کیے تھے, وہی الفاظ شمیم بھائی نے اور نسیم بھائی نے ادا کیے کہ حضور یہ آپ کے قدموں کی بارش برکت سے ہی بارش ہو رہی ہے, ورنہ یہ موسم بارش کا نہیں. الحمدللہ و شکر اللہ. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ باب عبدالعزیز پر کھڑے ہوئے تھے, مجھے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم جاؤ اور اپنی گاڑی پارک کر کے واپس آؤ. میں گاڑی پارک کرنے چلا گیا, اور جب وہاں سے واپس آیا تو باب عبدالعزیز پر کھڑے ہوئے ابا جی میرا انتظار کر رہے تھے کہ جب میں آ جاؤں تو ساتھ میں اندر چلیں. جب میں باب عبدالعزیز میں پہنچا, جو لوگ عمرے پہ جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے, جب وہاں پر پہنچا تو ابا جی نے ارشاد فرمایا کہ بہت گرمی ہے, بہت گرمی ہے, اس عاجز سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ میری آنکھوں کا بھی آپریشن ہوا ہے. یہ ابا جی نے ارشاد فرمایا, اور ظہر کی نماز کے لیے ہم اندر حرم میں چلے گئے. جب وہاں گئے, اندر جانے کے بعد ایک پلر کی آڑ میں ابا جی کھڑے ہوئے اور سنتوں کی نیت باندھی. 4 سنتوں کی فرض نماز ادا کرنے کے لیے, ظہر کے لیے جو ہم گئے تھے, 4 سنتوں کی نیت باندھی. ابھی آپ نے نیت باندھی تھی کہ بادل آ گئے, ابھی سنتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ بارش شروع ہو گئی.
آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، خانہ کعبہ کی طرف دیکھا کہ میری طرف دیکھا، میں مسکرا رہا تھا، ابا جی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اسی وقت برملا کہا حضور آپ نے ارشاد فرمایا تھا ابھی کہ اے میرے مولا مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا بارش، اب آپ کیوں اتنے غمزدہ ہیں، آپ کیوں؟ فرمانے لگے اسی بات پر تو غمزدہ ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اتنی سی تکلیف بھی گوارا نہیں کی، اور اسی وقت بارش ہو رہی۔ اس کے بعد میں کیونکہ مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا تو وہاں پر گھر بھی تھا ہمارا، تو میں ابا جی کو اپنی گاڑی میں لے کر آیا وہاں سے سڑک سے نکال کے پارکنگ سے، اور ابا جی کو لے کے میں اپنے گھر پہنچا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو ابا جی اور سرفراز بھائی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہمارا جو مالک مکان تھا اس نے آ کے بیل دی تو میں باہر گیا کہ اس وقت کون ہمیں ستانے آ گئے، کیونکہ ہم نے تو کسی کو وہاں پر دعوت دی نہیں تھی۔ جب گیا تو مالک مکان میرے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کون آئے؟ عربی میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون آئے، تمہارے ساتھ ابھی کون آئے؟ میں نے کہا میرے شیخ ہیں، میرے استاد محترم ہیں، میرے شیخ طریقت ہے، شریعت ہے، وہ تشریف لائے، کیوں تم پوچھنے والے کون ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں نے کہا نہیں یہ کوئی عام آدمی سمجھا ہوا تم نے، ان سے ملنا ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ تو وہ ابا جی اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، ابا جی مسکرائے، وہیں سے آواز دی بیٹا اس کو جھگڑا نہیں کرو، اس کو لے آؤ، اس کو لے آؤ۔ میں نے بات ہی لینا خاص تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں لے کر گیا اس کو، ابا جی کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ ابا جی کو عربی بھی آتی تھی، گفتگو کر رہے تھے ابا جی اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، سرفراز بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے یہ کہا، اس مالک مکان نے، جو ہمارا مالک مکان تھا بہت اچھا مکان تھا، مالک مکان نے یہ کہا کہ حضور یہ موسم بارش کا نہیں ہے، یہ آپ کے قدموں کی برکت سے بارش ہو رہی ہے، یہ آپ کے قدموں کی برکت سے بارش ہو رہی ہے۔ ابا جی نے رومال منہ پہ رکھا اور مسکراتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ میزبانی کا شرف بھی عطا فرمائیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ جہاں بھی آپ تشریف لے گئے، اسی طرح ایک مرتبہ قاری عبد الرحمن السدیسی صاحب وہ نماز ظہر پڑھا رہے تھے، میں ابا جی کے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف سرفراز بھائی بیٹھے تھے۔ اسی سفر کا واقعہ ہے جب وہ قاری عبد الرحمن السدیسی صاحب جو امام کعبہ ہیں انہوں نے نماز پڑھا لی، تو ابا جی نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا یہ کہاں سے جاتے؟ اچھا مجھ سے اس لیے پوچھا کہ میں رہتا ہی وہیں تھا مکہ مکرمہ میں، تو مجھے تو ساری باتیں وہاں کی پتہ نہیں، تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کہاں سے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ابا جی یہ وہ سامنے والی جو لائن ہے وہاں سے جاتے ہیں، اور اکیلے نہیں جاتے، ان کے دو آگے پولیس والے چل رہے ہوتے ہیں، دو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح ان کو حفاظت میں لے کے جاتے ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے یا ہاتھ نہ ملائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ ادھر سے جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا ملنے کا جی جا رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی اگر ایسا ہے تو پھر کسی اور نماز میں اس لائن میں جا کے بیٹھ جائیں گے جہاں سے وہ جاتے ہیں۔ جب نماز ختم ہو گئی، نمازی سارے بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن السدیسی صاحب تمام جو ان کے محافظ تھے ان کو چھوڑ کر آگے بڑھے، جس لائن میں ہم ابا جی اور سرفراز بھائی بیٹھے ہوئے تھے اس لائن میں داخل ہو گئے، داخل ہوئے، چلتے چلے آ رہے ہیں، سامنے سے ابا جی مسکرا رہے ہیں، میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی عبد الرحمن السدیسی صاحب سامنے آئے، ابا جی کھڑے ہوئے، ان سے ملے، ان سے ہاتھ ملایا، سلام دعا کی، اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور ابا جی وہیں نیچے بیٹھ گئے۔ تو صرف آپ نے دل میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا جی نہیں مل سکتے۔ مسکرا کے دیکھا مجھے کہ ہاں تم تو منع کر رہے تھے نا، یہ دیکھو خود میری لائن میں آ رہے ہیں، جہاں میں بیٹھا ہوں یہ خود وہاں چل کے آ رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ فہیم ایاز اقبال کے جو بھائی ہیں یہ میرے ساتھ سے عمرے میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، حافظ فہیم دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو ابا جی نے ایسے اشارہ کیا حرم شریف کے خانہ کعبہ کے سامنے، بالکل یہ دیکھو۔ اب جو دیکھا سامنے سے تو ایک آدمی بنیان پہنے ہوئے، گھنگھر والے اس کے بال اور پینٹ پہنے ہوئے سامنے سے چلا رہا ہے۔ تو ابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟
مجھ سے اس لیے پوچھا کہ میں وہیں رہتا تھا، ظاہر ہے کہ میں چہرے دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ کس ملک سے اس کا تعلق ہے، چہرے دیکھ کے میں اس کو بتا دیا کرتا تھا کہ بھئی یہ کس ملک سے ہے۔ ابا جی مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی یہ یمنی ہے، یمن کا باشندہ ہے اور یمنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کو، دیکھو اس کو، دیکھا بھائی تو بنیان پہنے ہوئے کچھ اپنے پڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا، اور خانہ کعبہ کے سامنے جہاں پر حجر اسود ہے وہاں تک پہنچا اور وہ نظر نہیں آئے، ظاہر گھوم گئے، طواف کر رہے تھے۔ ابا جی نے فرمایا کہ یہ رجائل الغیب میں سے تھے جن کی تمہیں اللہ نے زیارت عطا فرمائی، جاؤ اب حرم میں ڈھونڈ لو، یہ تمہیں کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ میں اور حافظ فہیم گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم لوگ گئے، جا کے خوب ڈھونڈا ان کو۔ اچھا اس زمانے میں، جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں رش کم ہوا کرتا ہے، سن 78 کی بات ہے، 78 79 80 کی بات ہے۔ تو اس زمانے میں ابا جی تشریف لے گئے تھے عمرے پہ، میرے نوجوانی کے زمانے میں ظاہر ہے، تو میں تو وہیں رہتا ہی نہیں تھا مکہ مکرمہ میں، تو اس لیے میں تیزی سے گیا کہ میں ابھی ڈھونڈوں گا ان کو، نہیں ملے، وہ نہیں ملے۔ ہم ڈھونڈ کے، میں اور حافظ فہیم دونوں ڈھونڈ کے آ گئے، واپس آ کے بیٹھ گئے۔ ابا جی مسکرانے لگے، تو میں نے ابا جی سے ایسے ہی کہا کہ حضور اگر ایک مرتبہ اور زیارت ہو جائے، دل میں یہ خواہش تھی کہ اب جو زیارت ہوگی تو ان کا دست مبارک پکڑ کے چوم لیں گے، پھر رجال الغیب میں سے تو دست مبارک پکڑیں گے اور چوم لیں گے۔ ابا جی نے فرمایا اچھا پھر کرنا چاہتے ہو زیارت؟ ہاں جی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ آ رہے ہیں، ایسے جو ہاتھ اٹھا کے ابا جی نے کہا تو وہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں، اور ہم دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے اشارہ کیا یہ دیکھو آ رہے ہیں، یہ دیکھو کہا تو وہ سامنے چلے آ رہے ہیں۔ اب یقین کیجئے جب وہ آئے اور چلتے رہے، طواف کر رہے تھے اور ہم مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں پر طواف کرتے ہیں وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو سوچا یہ تھا کہ اٹھیں گے اور ان کے دست مبارک پکڑ لیں گے اور چوم لیں گے۔ اب یقین کیجئے اتنا وزنی جسم ہو گیا کہ ہمارا اٹھنا تو درکنار، ہلنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ میرے سامنے سے ایسے گزرتے چلے گئے، میں ہاتھ ان کو چھونا بھی، میں چاہا تو نہیں چھو سکا۔ خیر وہ چلے گئے جناب، جب وہ چلے گئے حافظ فہیم بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ آگے نکل گئے اور وہی حجر اسود کے پاس سے انہوں نے اسلام کیا اور آگے بڑھے، تو ابا جی نے ارشاد فرمایا جاؤ پھر ڈھونڈ لو، پھر تمہیں اب نہیں ملیں گے۔ ہم لوگ پھر دوڑے، جا کے دیکھا تو واقعی وہ وہاں حرم میں موجود نہیں تھے۔ 10-12 آدمی جو طواف کر رہے تھے، کوئی اتنی بھیڑ نہیں تھی، اتنا رش نہیں تھا کہ جس میں ہم ڈھونڈ نہیں سکتے تھے۔ 10-12 آدمی جو طواف کر رہے تھے، اس میں ان کا کھو جانا، تو یہ رجال الغیب میں سے تھے، رجال الغیب جن کی ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیارت۔ پھر ابا جی نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جاؤ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رجال الغیب میں سے ان کی زیارت عطا فرمائی۔ جب آپ نے اشارہ کیا تو حجابات ہٹ گئے، جب آپ نے نظریں بند کی تو حجابات پھر سے پڑ گئے۔ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کمال آپ کو عطا فرمایا تھا، اور کیوں نہ عطا فرمائے؟ ارے آپ بالتے کس کے تھے؟ حضور سائیں بابا میراج شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، وہ نعمتیں عطا فرمائی تھی جو ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ و شکر اللہ، جس طرف بھی ہم دیکھتے ہیں ہمیں عامل اور کامل نظر آتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے دامن سے وابستہ کیا، ہم شکر حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات بتا دوں، ہمارے صوفی نظر محمد رحمانی جو اعلیٰ حضرت جد المجد صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور وہ ان کا وصال ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ پاک پٹن تشریف لے گئے، ابا جی کا وصال ہو چکا تھا، حضرت جی کا وصال ہو چکا تھا، ابھی کی بات ہے۔ وہ پاک پٹن تشریف لے گئے اور وہاں پر جب گئے تو وہ اپنے مریدین کے ساتھ جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پر ایک شخص آیا، وہ حلقے میں بیٹھا اور اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے بیعت کر لیجیے۔ حضرت صوفی نظر محمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ناراض ہو گئے، میں نے کہا میں تمہیں بیعت کر لوں، تم لوگ تو سارا کچھ اپنے پیر پہ چھوڑ دیتے ہو، پیر سنبھالے گا، پیر دیکھے گا اور پیر ہی تمہیں وہاں پر بخشوائے گا اور سب کچھ، تم لوگ کچھ کرتے نہ نماز پڑھتے، نہ روزے رکھتے، نہ نوافل پڑھتے، جو اوراد بتاتے وہ نہیں پڑھتے، میں بیعت نہیں کرتا، جاؤ۔
وہ تھوڑی دیر اس نے ضد کی، اس کے بعد میں وہ اٹھ کے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو حلقہ ختم ہوا، دعائیں خیر ہوئی، اور پھر آپ نے آرام فرمایا اپنے مریدین کے ساتھ۔ جب مریدین کے ساتھ آرام فرمایا، صبح فجر میں اٹھے، نماز فجر ادا کی، اور اپنے مریدین سے کہا کہ بھائی وہ کل آیا تھا نا ایک آدمی، ہاں جی آیا تھا، وہ جو بیعت ہونے کے لیے کہہ رہا تھا، ہم ان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب سب تذبذب میں کہ کل تو بھگا دیا تھا اور آج اس کو ڈھونڈوا رہے۔ خیر گئے سب کے سب، پاک پٹن شریف کوئی بہت بڑا تو نہیں ہے، وہ بازار میں اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ مل گیا تو اس سے کہا کہ بھائی آپ کل آئے تھے ہمارے حضرت کے پاس بیعت ہونے کے لیے، تو آپ کو حضرت یاد فرما رہے ہیں۔ بڑا خوش ہوا، مجھے بیعت کر لیں گے؟ کہا ہاں جی بیعت کر لیں گے۔ اس نے مٹھائی لی، ہار لیا، ان کے ساتھ چلا آیا، آپ نے اس کو بیعت کر لیا۔ بیعت کرنے کے بعد اس کو چند وظائف بتائے اور کہا کہ بھئی اب یہاں پر میں تو کراچی میں ہوتا ہوں، جب بھی میں کبھی یہاں آؤں گا تو میں تم سے ملاقات کر لیا کروں گا، یا تم کراچی آنا تو یہ میرا پتہ ہے۔ اس کو بتا دیا اور اس کو وظائف بتایا اور پھر اس کو رخصت کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو پھر آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کل وہ بیعت ہونے خود آیا تھا تو آپ نے منع فرما دیا، آج آپ نے اس کو ڈھونڈوا کے بیعت کیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے حضرت خواجہ صوفی نظر محمد رحمانی، کاتب رحمانی، ماہ رحمانی، بدر رحمانی، پتہ نہیں کتنے خطاب اعلیٰ حضرت کی طرف سے ان کو عطا ہوئے۔ آپ فرمانے لگے کہ جب میں سویا تو رات کو خواب میں میرے مرشد حضرت صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے برادر عزیز قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب میں تشریف لے رہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ارے تم بیٹھ کر سنبھالنے کے لیے ہم تو بیٹھے ہیں۔ یہ ہے بزرگوں کی جو اپنے سلسلے والوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ ارے تم بیعت کرو، جو تمہیں منصب دیا ہے، جو تمہیں کام دیا ہے وہ تم کرو، سنبھالنے کے لیے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ و شکرللہ، ہماری باغ ڈور ایسے ہی ہاتھوں میں نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ وقت زیادہ ہو گیا، کراماتیں تو بے شمار، بہت ساری کراماتیں جو خود میرے ساتھ ہوئی، جو میں ساتھ میں رہا ہوں جس سفر میں، میرے ساتھ جو ابا جی نے سفر کیا اس میں بے شمار کرامتیں، اور اس کا اظہار میں نے خود اس وقت بھی کیا، اور جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو میں نے ایک رسالہ پورا رسالہ لکھا آپ کی کراماتوں کا، اور وہ آپ کے ساتھ میں نے یہاں پر پاکستان بھیجا، میں تو وہیں رہتا تھا تو پاکستان بھیجا، یہاں پر ابا جی نے حلقے میں وہ رسالے پڑھوا کے سنوائے سب کو کہ دیکھو یہ اعجاز ہے، وہاں سے لکھ کے بھیجا۔ الحمدللہ بے شمار کرامت ہے۔ پھر انشاءاللہ مزید موقع ہوگا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے انہی پیشواؤں کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے، جب تک کہ ہماری سانسیں ہیں، جب ہمارا وقت آخری ہو تو ان کے قدموں میں ہمیں جگہ ملے، اور جب قیامت میں اٹھے تو ان کے سائے میں ہمارا حشر نشر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ یہ سلسلے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ کبھی اعلیٰ حضرت جد المجاہد صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابا جی کی دستار بندی کی تھی۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جس سال سن 1982 میں میری شادی ہوئی، اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت جد المجاہد حضرت صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی قادری صاحبی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی محفل تھی اسی مدینہ مسجد میں، اور یہ پوری مدینہ مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس میں اعلیٰ حضرت جد المجاہد صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے ابا جی نے میری دستار بندی کی تھی۔ آج وہ ہاتھ تو موجود نہیں ہے، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرے لیے بھی میرے مرشد میرے مشفق و محترم حاضر ہوتے، اور آج میں جس بچے کی دستار بندی کرنے جا رہا ہوں، خلافت دے رہا ہوں، ان دست مبارک کے لمس اس پگڑی میں بھی محسوس ہوتے ہیں۔
لیکن اللہ کا کرم اور اس کا احسان، اس کا کرم اور اس کا احسان کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ابا جی کی اس عرس مبارک کی محفل میں یہ سعادت حافظ علامہ مفتی محمد خرم اقبال ممتازی رحمانی سلمہ کو عطا فرمائی کہ آج ان کی دستار خلافت ہو رہی ہے۔ اور میں جو کہہ رہا تھا نا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ ابا جی کے لمس اس ہاتھوں کے اس دستار پر بھی لگ جاتے، تو ابا جی کے پیر بھائی، الحمدللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ابا جی کے پیر بھائی حضرت ام محترم ظہیر احمد قریشی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس محفل میں موجود ہیں، جو ابا جی کے پیر بھائی ہیں۔ ہم ان کے ہاتھ اس میں لگوا کے اس لمس کو محسوس کریں گے۔ یہ حضرت جی سے بیعت ہے، ہمارے ابا جی کے یہ پیر بھائی ہوئے، تو اب ان ہاتھوں میں جب یہ دستار پہنچے گی تو یہ لمس وہاں تک پہنچ جائے گا، الحمدللہ والشکر۔ اور پھر ہمارے ابا جی کے خلیفہ مجاز حضرت محمد یاسین خان سائل ممتازی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اس محفل میں موجود ہیں۔ اور نسبتوں کی بات ہے کہ ابھی جب ہم مدینہ منورہ عمرے پر گئے تھے تو ہمارے ساتھ سید فرحت حسین ممتازی رحمانی اور سید محمد خالد رحمانی بھی وہاں پر ہمارے ساتھ تھے، اور حافظ ممتاز احمد رحمانی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ تو وہاں پر ہم نے ان کو پیش کیا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو آج یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ بھی ان ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے انہوں نے خانہ کعبہ کو چھوا اور مسجد نبوی کو ہاتھ لگایا اور وہاں پر مینار نور کو دیکھا، ہم ان کے ہاتھوں کو بھی اس سے مس کرا دیں گے۔ یہ نور علی نور محفل ہو جائے گی، اور اس خلافت کی جو رنگ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اور روز ان کو ترقی عطا فرمائے۔ آپ کی دعائیں بھی شامل ہونی چاہیے اس دستار کی۔ جب وہ دستار بندی ہوگی تو آپ کی زبانوں پر درود پاک جاری رہے۔ ہم سب سے پہلے تو اس دستار مبارک میں دست مبارک حضرت ام محترم ظہیر احمد قریشی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ کے لگوائیں گے، اس کے بعد اپنے مشفق محترم محمد یاسین خان سائل رحمانی دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت ابا جی کا خلیفہ مجاز ہیں، ان کے دست مبارک لگوائیں گے۔ یہ جو مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہمارے دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کے دست مبارک لگوائیں گے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اس میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی مخلوق کو نفع کثیر پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دین بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو علامہ بنا دیا، اب یہ مفتی دین متین بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ مفتی دین متین، ان کے والد محترم یہ پیچھے بیٹھے ہوئے محمد اقبال رحمانی، یہ بھی مجھ سے بیعت ہے، یہ بھی مجھ سے بیعت ہے، اور جس وقت میری کالی داڑھی تھی، جوانی کا حالت تھا، یہ اس وقت بیعت ہوئے تھے، اور اسی وقت یہ اپنے بیٹے کو لائے تھے جب یہ بیٹا چھوٹا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ یہ وہی بیٹا ہے کہ جسے بعد میں دستار خلافت عطا کی جائے گی، محبوب العالمین کی دستار خلافت عطا کی جائے گی۔ یہ محمد اقبال رحمانی یہ پیچھے بیٹھے ہیں، ان کے زبیر بھائی کے، یہ ان کے والد محترم، تو یہ جب چھوٹے سے تھے اس وقت ان کو لے کر آئے تھے، تو مجھ سے کہا بابا جان آپ بیعت کر لیجئے۔ میں نے دیکھا خرم اقبال کو، ٹھیک ہے، میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ان کو بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کر لیا۔ آج یہ اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے دیکھ لیں آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ بزرگوں کی طرف سے ہوتا ہے، بزرگوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ بزرگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چن لیتا ہے، جو بھی انہوں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی اس سے پہلے جب انہوں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج علامہ مفتی حافظ محمد خرم اقبال ممتازی رحمانی سلمہ کو اپنے اس دین متین کے آگے بڑھانے کے لیے، شریعت و طریقت سے آراستہ و پیراستہ کر کے آگے بڑھانے کے لیے ان کو چن لیا۔ خوش نصیب ہے ان کے والد گرامی محمد اقبال رحمانی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی برکتیں ان کو بھی عطا فرمائے، اور کبھی ان کو
اپنی مخلوق کا محتاج نہ کرے، اپنے ہی در کا محتاج رکھے اور اپنے خزانے غیب سے ان کو عطا فرمائے۔ یہ حافظ ممتاز احمد رحمانی سے میں کہوں گا کہ یہ جائیں اور سب سے پہلے ہم نے محترم کے پاس نہیں جائیں جلدی جلدی، اور اس پہ 10 سال والے کا ہاتھ لگوا کے مولانا محمد مولایا صلی وسلم دائما بابا جی
الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله بیٹے کو لگایا سینے سے کتنا سینہ کھلا ہوگا آپ سب ان سے گلے ملیں سبھی کو مبارکباد دیں اس بات پر صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله گلے ملیں ان کو مبارکباد دیں گے
دستار بندی مکمل ہو گئی، اس کی تقریب بھی ہو گئی، پھر خلافت نامہ ہے جو اجازت نامہ بھی ہے، اجازت بیعت اور جن سلسلوں میں یہ بیعت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں اور کچھ نصیحتیں اس خلافت نامے میں موجود ہیں۔ ہمیں جد المرشد یاد آ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کرم نوازی سے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روح قدس تو اس وقت ضرور یہ منظر دیکھ رہی ہوگی، اور چونکہ ابا جی کے عرس مبارک کی محفل ہے تو پتہ نہیں کون کون سے بزرگ اس وقت تشریف لائے ہوں گے، ان سب کی نظریں ان پر پڑ رہی ہوں گی، اور ان سب کی موجودگی میں اور آپ سب کی موجودگی میں، جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی موجودگی میں، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے ان کی موجودگی میں یہ خلافت نامہ ان کے حوالے کریں۔ یہ ایک دستاویز ہے جو ہمیشہ ان کے کام آئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ نتیجہ آپ کا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک سال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے سائے میں رکھیں، پہ نکال کر سبحان اللہ۔ خلافت